ناظرین، آزاد کشمیر ایک بار پھر ایک بہت بڑے سیاسی اور عوامی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 29 ستمبر کی پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال سٹینڈ کر رہی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا واضح موقف ہے کہ وہ نہ کسی ریاست یا کسی ریاستی ادارے کے خلاف ہے بلکہ وہ عوامی حقوق کے لیے کھڑے ہیں، اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات میں اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور شفاف طرز حکمرانی جیسے بنیادی نکات شامل ہیں۔ گزشتہ مذاکرات میں زیادہ تر نکات پر اتفاق کر لیا گیا تھا، لیکن 2 ایسے نکات تھے جس میں ڈیڈ لاک رہا، جو عوامی زندگی سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت ان مطالبات کو پس و پیش کیوں کیا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ رولنگ ایلیٹ وہاں پر کنسیشن دیتی ہے جہاں ان کے اپنے مفاد محفوظ ہوں، اور وہاں پر ریزسٹ کرتی ہے جہاں عوامی بھلائی کا سوال ہو، جہاں ان کے اپنے مفادات محفوظ نہ ہوں، اور یہی طرز حکمرانی خطے کو مسلسل سیاسی بے یقینی اور عوامی غصے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ناظرین، شوکت نواز میر اور ان کی قیادت میں قائم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ وہ نہ کسی ادارے کے خلاف ہے اور نہ ہی کسی دشمن کے ایجنڈے کے تابع ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وکلا برادری، سول سوسائٹی، ٹریڈرز، ٹرانسپورٹرز اور مختلف طبقات کی سپورٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو حاصل ہے، اور یہی براڈ بیس سپورٹ کسی عام سیاسی سٹنٹ کی عکاسی نہیں بلکہ ایک حقیقی اپرائزنگ کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے حکمرانوں کی ناکامی یہاں پر عیاں ہوتی ہے کہ اسلام آباد نے ڈائریکٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے، جس کی وجہ سے اسمبلی کی لیجٹمیسی اور ان کے اراکین کی ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی پر عوام نے بھرپور سوال اٹھائے۔ عوام نے یہ استفسار کیا کہ جب اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے معمولی سے تاجر وغیرہ جو آزاد کشمیر میں موجود ہیں، انہوں نے آپس میں نیگوسیشن کرنی، انہوں نے آزاد کشمیر کے معاملات طے کرنے ہیں، تو اسمبلی میں بیٹھے 53 اراکین کا کیا جواز بنتا ہے؟ وہ کیوں اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اپنی مراتیں انجوائے کر رہے ہیں، اتنی بڑی پریویلیجز ان کو دی جا رہی ہیں، وہ کیوں انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ ایک عام سے بندو نے اسلام آباد کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشن کرنے ہیں، آزاد کشمیر کے مسائل پر بات کرنی ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اگر وہ اب بھی اس تحریک کو محض وقتی دباؤ سمجھ کر ڈیلیئنگ ٹیکٹک استعمال کرے گی تو ٹینشن مزید ایسکلیٹ ہوگی۔ اب یہاں پر حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عوامی بے چینی اب سمبولک نہیں رہی بلکہ ایک سبسٹینٹیو بن چکی ہے۔ شوکت نواز میر جیسے لیڈر نے عوام کے اصل مسائل کو اجاگر کر کے دکھا دیا کہ اقتدار کے ایوان عوام کی نبض سمجھنے سے قاصر ہیں، اور حکمرانوں کو یہ جلد سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وقت کاسمیٹک سلوشن کا نہیں بلکہ ایک جینوین کنسنسس بیس سیٹلمنٹ کا ہے، ورنہ یہ خطہ ایک بہت بڑے لیجٹمیسی کرائسس کی طرف جا سکتے ہیں اور جس کے نتائج دور رس ہو سکتے ہیں۔